سوچئے ایک شہر جو ہزاروں سال پہلے اپنی ترقی اور شاندار تہذیب کا مرکز تھا، ایک ایسی سویلائزیشن جو اپنے زمانے سے کئی قدم آگے تھی۔ یہ شہر موہنجو داڑو آج بھی دنیا کا سب سے پرانا اور راز برا شہروں میں سے ایک ہے۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ شہر دفن ہو گیا، مٹی کے نیچے اتہاس کے پنوں میں کھو گیا۔ کیا تھا یہ شہر؟ یہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے؟ یہ شہر کیوں مٹ گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم کبھی اس کا اصل راز جان پائیں گے؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو ہمیں 5000 سال پہلے کی دنیا میں لے جائے گا۔ یہ ہے موہنجو دڑو۔ سندھی زبان میں اس کا مطلب ہے مردوں کا شہر۔ لیکن کیا یہ اصل میں مردوں کا شہر تھا یا ایک جیتا جاگتا سویلائزیشن کسی تباہی کا شکار ہو گیا؟ یہ راز آج بھی دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ 1922 میں رکھلداس بانرجی نے سب سے پہلی بار موہنجو داڑو کا وجود کو دنیا کے سامنے رکھا۔ بعد میں سر جان مارشل، مورٹیمر ویلر، جارج دیلاس اور ڈاکٹر جوناتhan مارک جیسے ماہر ریسرچر نے اس شہر کی تحقیقات کو آگے بڑھایا۔ ایکسکیویشن کے دوران انہوں نے ایک نیا دنیا کا نظام دیکھا جو اس سویلائزیشن کے بارے میں نئے راز کھول رہا تھا۔ شہر کا منظم نقشہ، بہترین ڈرینیج سسٹم اور مضبوط عمارتیں، یہ سب اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ صرف ایک عام شہر نہیں تھا بلکہ ایک ترقی یافتہ سویلائزیشن کا مرکز تھا۔ لیکن پھر ایسی کون سی وجہ تھی جو اس شہر کو دفن کر گئی؟ کیا کوئی قدرتی آفت تھی یا کوئی جنگ؟ یہ راز اب تک پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا ہے۔ موہنجو داڑو کا نقشہ آج کے ماڈرن شہروں جیسے تھا، سیدھی سڑکیں، برابر مکان اور ایک بہترین ڈرینیج سسٹم جو آج کے وقت کے سیور سسٹم سے ملتا جلتا ہے۔ شہر دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک اوپر کا حصہ جسے سائٹاڈل کہا جاتا ہے، جس میں حکمران اور اہم عمارتیں موجود تھیں، دوسرا نیچے کا حصہ جس میں عام لوگ رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ کپڑوں اور گہنوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایسی مہریں بنائے جو سنسکرت کی سب سے پرانی زبان برہمنی اسکرپٹ سے بھی پرانی ہے۔ یہاں ایک مارکیٹ بھی تھی جس میں لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے اور بیچتے تھے۔ لیکن سب سے حیران کن چیز تھی گریٹ باتھ، ایک ایسی جگہ جو شاید کسی دھرمک یا سماجی رسم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ شہر 40,000 سے زیادہ لوگوں کا گھر تھا اور ان کا رہنے کا طریقہ آج بھی ہسٹورینز کو حیران کر رہا ہے۔ موہنجو داڑو کے تباہ ہونے کے پیچھے بہت سی تھیوریز ہیں۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ شہر کسی تباہی کا شکار ہوا، شاید ایک زور کا زلزلہ یا کسی بڑے طوفان نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ سندھ ریور کا پانی بڑھ گیا اور پوری آبادکار ڈوب گئی۔ لیکن ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ مقامات پر ریڈیو ایکٹیو ایش بھی پائی گئی ہے۔ کیا یہ ایک قدرتی حادثہ تھا یا کوئی اور شے؟ کیا اس شہر پر کسی جنگ کا اثر پڑا؟ کیا یہ شہر کسی نیوکلیئر دھماکے کا شکار ہوا؟ یہ سب سوال آج بھی ریسرچر کو پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ شہر کسی ایسے حادثے کا شکار ہوا جو اس وقت تک ایک راز بنا ہوا ہے۔ موہنجو داڑو صرف ایک ترقیاتی یافتہ شہر نہیں تھا بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ یہاں سے ملنے والی مہاریں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ لوگ میسوپوٹیمیا اور ایران تک تجارت کرتے تھے۔ یہ مہاریں ایک ایڈوانس بینکنگ اور اکنامک سسٹم کا پتہ دیتی ہیں۔ کیا یہ لوگ ایک آرگنائز سوسائٹی کا حصہ تھے؟ کیا یہ شہر ایک اسٹرکچرڈ حکومت کے انڈر تھا؟ یہ سب اب تک ایک راز ہے، لیکن جو ثبوت ملے ہیں ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ موہنجو داڑو ایک ایسی سویلائزیشن کا حصہ تھا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ ایک شہر جو کسی بھی نظر سے کسی عظیم امپائر کا حصہ لگتا تھا، اچانک کیوں غائب ہو گیا؟ کیا یہ کسی جنگ کا نتیجہ تھا؟ کیا ایک قدرتی آفت اس شہر کی تباہی کا سبب بنی؟ کیا ہم کبھی اس راز کو جان پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج بھی ریسرچرز کو، ہسٹورینز کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ موہنجو داڑو صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک انسولڈ مسٹری ہے جو ہر نئے ایکسکیویشن کے ساتھ نئے سوالات کو جنم دیتی ہے۔
موہنجو دڑو کا راز آج بھی زندہ ہے۔ ہر کونے، ہر دیوار، ہر مہرہ، یہ سب ہمیں ایک کہانی سناتے ہیں، ایک ایسی سویلائزیشن کی کہانی جو اپنے وقت سے بہت آگے تھی لیکن پھر کیوں مٹ گئی۔ کیا ہم کبھی اس راز کو سمجھ پائیں گے؟ یہ شہر ہمیں ایک سوال چھوڑ کر گیا ہے اور شاید اس کا جواب ہمیں ابھی ملنا ہے۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف شروعات ہے۔ موہنجو دڑو ایک شہر جو صرف اتہاس کا حصہ نہیں بلکہ ایک عجیب راز بھی ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔